السلام علیکم معزز ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں یہ ایسی باتیں نہیں جو سنی انسنی کر دی جائیں، مختصر سی زندگی ہے۔ رب کے حضور پیش ہونا ہے اور یہ سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ کہیں ہم دجال کی صفوں میں تو نہیں کھڑے ہونے جا رہے۔ ناظرین، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں کیوں نہیں ڈر لگتا، نہ موت اور عذاب سے نہ کسی فتنے سے۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے دجال کے فتنے کا تذکرہ کرتے تو صحابہ اکرام کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گویا ہم کو ایسا گمان ہوتا کہ دجال یہیں قریبی کھجوروں کے باغ میں ہے۔ ذرا غور کریں کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کو ڈرایا تھا؟ کیا خوفناک جنگ یا موت کے خوف نے؟ نہیں، ہرگز نہیں ناظرین۔ وہ تو 313 ہو کر بھی سینہ تان کر لڑے تھے۔ وہ تو دشمن کو للکار کر کہتے تھے، ہم تعداد میں کم ہیں اور تم ہماری تعداد کو دیکھتے ہو۔ ہم موت کو ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے تم شراب کو۔ ہم جانتے ہیں وہ ایک کھجور کھا کر بھی شکوہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان دے، سچے سچے اور کھرے تھے۔ ہم جانتے ہیں وہ ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں تھے ناظرین۔ صحابہ کو جس چیز نے ڈرایا تھا وہ دجال کا فریب، دجل دھوکہ تھا۔ فرمایا وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس وقت میں گمراہ کرنے والے مفکرین قائدین کی بہتات ہوگی۔ پھر میڈیا پروپیگنڈے کا عالم یہ ہوگا کہ چند لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ آج کی مہذب دنیا کے میڈیا کے بیان کردہ جھوٹ کو اچھے پھلے پڑھے لکھے مسلمان بھی سچ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ دجال کے خروج سے چند سال پہلے دھوکہ اور فریب کے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال کے خروج سے چند سال پہلے دھوکہ اور فریب کے ہوں گے۔ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا بنایا جائے گا۔ خیانت کرنے والے کو ایماندار بنایا جائے گا اور امانت دار کو خائن قرار دیا جائے گا۔ اور ان میں روبیزہ گفتگو کریں گے۔ پوچھا گیا روبیزہ کون لوگ ہیں؟ یہ گھٹیا یعنی فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے۔ یہ لوگوں کے اہم معاملات میں رائے زنی کریں گے۔ مسند احمد، مسند ابو یعلا میں یہ روایت ہے۔ چنانچہ دجالی میڈیا انسانیت میں معاشرتی زہر پھیلا کر، نفسانی خواہشات اور شہوات کے نشے میں غرق رکھ کر ناظرین انہیں دجال کی آمد سے بے خبر رکھنا چاہتا ہے۔ عظیم محدث ابن حجر عسقلانی صحیح بخاری کی شرح میں حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور بیان فرمایا کہ اس امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سنگساری کی سزا کا انکار کریں گے، عذاب قبر کا انکار کریں گے، دجال کی آمد کا انکار کریں گے، شفاعت کا انکار کریں گے اور گناہگار مسلمانوں کے جہنم سے نکالے جانے کا انکار کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصارہ کی امداد پر چلنے والی NGOs اپنے آقاؤں کے اشارے پر آئے دن اسلامی قوانین کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ اور ناظرین، احادیث کے مطالعے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دجال کا آخری وار مسلمانوں کے فیملی سسٹم پر ہوگا۔ دجال اپنی عالمی جال میں اپنے مکر و فریب کی وجہ سے عورتوں کی اکثریت کو پھانس لے گا۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دجال کا آخری حملہ مسلمان خواتین پر ہوگا۔ دجال مرکنات نامی جگہ پر پڑاؤ کرے گا۔ اس کے آنے کی خبر سن کر جو سب سے آخر میں اس کی طرف لپکیں گی وہ عورتیں ہوں گی، حتیٰ کہ ایک شخص کو گھر جا کر اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن اور خالہ یا چچی کو مضبوطی سے باندھنا پڑے گا کہ کہیں خواتین جا کر دجال کے ساتھ شامل نہ ہو جائیں۔ یہ روایت مسند احمد میں ہے۔ بہت سی مسلم خواتین اس دھوکہ باز سے دھوکہ کھا جائیں گی، کیونکہ دجال اور اس کے ایجنٹ دلکش نعروں آزادی، برابری کے حقوق، میرا جسم میری مرضی جیسے نعرے دے کر بہکا لے گا۔
اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک نسواں کے علم بردار میڈیا اور فلموں کے ذریعے نوجوان مسلم خواتین کو اس بات پر ابھارتے ہیں کہ وہ شرم و حیا، عفت اور عصمت کو خیر آباد کہیں اور گھروں سے باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں۔ آج دجال کے ایجنٹ میڈیا اور سوشل نیٹ ورکنگ کے ذریعے کس روپ میں مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر عورتوں کو اسلام اور اسلامی تعلیمات سے بغاوت سکھا رہے ہیں۔ ڈراموں میں پورا گھر دیکھ رہا ہوتا ہے، ناجائز تعلقات کو پاک محبت کا نام دے کر پیش کیا جاتا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہاری لڑکیاں گناہ میں مبتلا ہو جائیں گی اور تمہاری عورتیں سرکش ہو جائیں گی۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بات بھی ہونے والی ہے؟ فرمایا، ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ کیا حال ہوگا تمہارا جب تم بھلائی کا حکم نہیں دو گے اور برائی سے نہیں روکو گے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، کیا یہ بھی ہوگا؟ فرمایا، ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت۔ کیا حال ہوگا اس وقت تمہارا جب تم نیک بات کو برا سمجھو گے اور برائی کو اچھا؟ عرض کیا گیا، کیا یہ بھی ہوگا؟ فرمایا، ہاں۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو باتیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں جو سنی انسنی کر دی جائیں۔ مختصر سی زندگی ہے، رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور یہ سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ کہیں ہم دجال کی صفوں میں تو نہیں کھڑے ہونے جا رہے۔ ناظرین، ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں کیوں نہیں ڈر لگتا، نہ موت اور عذاب سے، نہ کسی فتنے سے۔ جب کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے دجال کے فتنے کا تذکرہ کرتے تو صحابہ اکرام کے چہروں پر خوف کے اثرات نمودار ہو جایا کرتے تھے۔ ایک صحابی نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ اس کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گویا ہم کو ایسا گمان ہوتا کہ دجال یہیں قریبی کھجوروں کے باغ میں ہے۔ ذرا غور کریں، کون سی چیز تھی جس نے صحابہ کرام کو ڈرایا تھا؟ کیا خوفناک جنگ یا موت کے خوف نے؟ نہیں، ہرگز نہیں ناظرین۔ وہ تو 313 ہو کر بھی سینہ تان کر لڑے تھے۔ وہ تو دشمن کو للکار کر کہتے تھے، ہم تعداد میں کم ہیں اور تم ہماری تعداد کو دیکھتے ہو۔ ہم موت کو ایسے محبوب رکھتے ہیں جیسے تم شراب کو۔ ہم جانتے ہیں وہ ایک کھجور کھا کر بھی شکوہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحابہ جیسا ایمان دے، سچے سچے اور کھرے تھے۔ ہم جانتے ہیں وہ ان چیزوں سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ ناظرین، صحابہ کو جس چیز نے ڈرایا تھا وہ دجال کا فریب، دجل دھوکہ تھا۔ فرمایا وہ اتنا خطرناک ہوگا کہ صورتحال سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس وقت میں گمراہ کرنے والے مفکرین قائدین کی بہتات ہوگی۔ پھر میڈیا پروپیگنڈے کا عالم یہ ہوگا کہ چند لمحوں میں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کر دنیا کے کونے کونے میں پہنچا دیا جائے گا۔ آج کی مہذب دنیا